اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز، میں ملک زیزمان اور ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں سید وقاص جعفری صاحب، جنرل سیکرٹری الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان، اس وقت یورپ کے دورے پر ہیں۔ تقریباً پچھلے 20-22 دن سے مسلسل سفر میں ہیں اور ہم ان سے گفتگو کریں گے یورپ کے حوالے سے کہ ان کے ٹور کے میں جو ہے وہ انہوں نے پاکستانی کمیونٹی کو یورپ میں کیسے پایا، کیونکہ گلف کے ان کے چکر لگتے رہتے ہیں، لیکن جو سال میں ایک آدھ چکر ہوتا ہے الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کا، وہ یورپ کا، اس سے ہم ان سے تجربہ حاصل کریں گے کہ اس وقت پاکستانی کمیونٹی کی کیا سوچ ہے اور جو خدمت خلق ہے اس حوالے سے کیا بینیفٹ دے رہی ہے پاکستانی کمیونٹی یورپ کی۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ جعفری صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ جعفری صاحب 20-22 دن سے آپ سفر میں ہیں، کن کن ممالک کا آپ نے دورہ کیا اور وہاں پہ پاکستانی کمیونٹی کے جذبات کو کیسے آپ دیکھتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ جی۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا ممنون ہوں کہ آپ نے یعنی الخدمت فاؤنڈیشن کے حوالے سے یہ سیشن کے لیے وقت نکالا۔ یعنی یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا 7واں ملک ہے۔ ہم نے اس یورپ کے سفر کا آغاز بنیادی طور پر تو ناروے سے کیا، بلکہ اسپین آپ کہہ سکتے ہیں، اسپین سے شروع کیا اور اس کے بعد اسکینڈینیویا کے تینوں ممالک ڈنمارک، ناروے اور اپنا جو ہے کہ سویڈن، اس کے بعد پھر آپ سمجھیں فرانس، جرمنی اور اٹلی۔ تو یہ آپ کا 7واں ملک ہے۔ تو الحمدللہ یہ جو ہماری اوورسیز کمیونٹی ہے، اچھا اس کے دو حوالے ہیں۔ ایک حوالہ تو ہے کہ یہ پاکستان کی معیشت کے حوالے سے بہت ہی اہمیت کی حامل ہے، اور پاکستان میں ترسیلات زر اور ریمیٹنس کے حوالے سے اس کا ایک بڑا بنیادی کردار ہے، لیکن میں کہتا ہوں اس سے بھی زیادہ اہم کردار اس کا سوشل ہے۔ سوشل کا مطلب ہے کہ یہ اپنے علاقوں سے، اپنے صوبوں سے، اپنے ضلعوں سے جو کہ یہ جڑی ہوئی ہے۔ بلا شبہ یہاں کی شہری ہے، یہاں بزنس کرتے ہیں، یہاں کے پروفیشنلز ہیں یہاں، لیکن یہ پاکستان کے حالات سے بالکل جو ہے کہ عدم لا تعلق نہیں ہے، اور ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ یہ اپنا جو ہے کہ وہاں پاکستان میں اپنی کنیکٹیوٹی جو ہے کہ اس کو جو ہے کہ یقینی بنائے۔ اور الخدمت فاؤنڈیشن اس حوالے سے جو ہے کہ اس کو یہ اعزاز حاصل ہے، اس کو یہ سعادت حاصل ہے کہ وہ ایک برج کا کام کر رہی ہے کہ پاکستان سے پاکستان کی اوورسیز کمیونٹی کو ان معنوں میں ملا رہی ہے کہ تاکہ پاکستان کی سوشل ڈیولپمنٹ کا عمل بہتر کیا جا سکے۔ جعفر صاحب بتائیے گا، چونکہ یہ خدمت فاؤنڈیشن پاکستان کی اس وقت صف اول کی جو ہے فلائی کام میں آتی ہے تنظیم، تو اس میں ملک کے اندر اور ملک کے باہر آپ کیا ڈیفرنس دیکھتے ہیں کہ جو ملک کے اندر عوام ہے وہ زیادہ درد رکھتی ہے کمیونٹی اپنے پاکستانیوں کے لیے، غربا کے لیے، یا ملک سے باہر جو آباد ہے کمیونٹی وہ؟ دیکھیے اس کے پیمانے مختلف ہو سکتے ہیں۔ یہ بالکل ایک فطری سی بات ہے کہ ایک آدمی جب وہ جسے کہتے ہیں نا کہ جو دوری جو ہے کہ وہ محبت کو بڑھا دیتی ہے، تو یہ چونکہ اپنے وطن سے دور ہوتے ہیں تو یہ ایک اپنی زندگی میں ایک خلا محسوس کرتے ہیں، خوبصورت خلا۔ اور وہ خلا کیا ہوتا ہے کہ اپنی زمین، اپنی دھرتی، اپنے سماج، اپنے عزیز اور اپنی مٹی سے دور ہے۔ تو یہ ان کی جسے کہتے ہیں کہ ان کے تعلق کو ایک خاص قسم کی چاشنی اور ایک خاص قسم کی گہرائی عطا کرتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جو پاکستان میں رہنے والے وہ پاکستان سے کم محبت کرتے ہیں، لیکن ظاہری بات ہے کہ یہ چونکہ دور ہوتے ہیں تو ان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ بھی ہم پاکستان، تو پھر خاص طور پر جب یہ ان ممالک میں ہے کہ جو ڈیولپ کنٹریز ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں ترقی یافتہ ممالک ہیں، تو پھر یہ ہمیشہ کمپیئر کرتے رہتے ہیں۔ دیکھیے یہ ایک نفسیاتی عمل بھی ہے کہ یہ کمپیئر کرتے ہیں کہ ہم جن ملکوں میں آئے ہیں وہاں کی تعلیم، وہاں کی صحت، وہاں کی گورننس ہے، وہ جو ہے کہ بہتر ہے، تو کیوں پاکستان میں کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو ایک تو ہے نا توقع باندھنا، اور ایک ہوتا ہے کہ نہیں کچھ کرنا۔ توقع باندھی جاتی ہے حکومت سے، اور کچھ کرنا ہوتا ہے اپنے بل بوتے کے اوپر۔ تو الخدمت اور ایکسپیٹ پاکستانی، الخدمت اور اوورسیز پاکستانی جو ہے کہ مل کر یہی کام کر رہے ہیں کہ وہ محض توقع نہیں باندھ رہے، وہ عملی طور پر وہ چھوٹے چھوٹے ماڈل کریٹ کر رہے ہیں کہ جس کے نتیجے سے انہیں یہ اندازہ ہے کہ ہم اپنی دھرتی سے جڑے ہوئے ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی ڈیولپمنٹ میں اپنے حصے کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اچھا جب سب اوورسیز پاکستانی جو ہیں پوری دنیا میں آل اوور دی ورلڈ، پہلے جو ہے ان کا رجحان تھا وزراء کی طرف، سیاستدانوں کی طرف، وہ آتے تھے یہاں پہ کھانا کھاتے تھے، ملتے تھے، خوش گپیاں لگاتے تھے، بڑے وعدے کر کے جاتے تھے کہ ہم آپ کے علاقے میں یا آپ کے جو مشکلات کو آسانی دینے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ وہاں سے اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ تھک گئے ہیں۔
اب ان کا صرف ایک ہی موٹو ہے کہ اگر ہم جا نہیں سکتے, اگر ہمیں فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکتی گورنمنٹ, تو کم از کم ہم اپنے لوگوں کو وہاں جینے کے حق کے لیے یا جینے کے لیے جو ہے جو فیسیلیٹیز ہوتی ہیں وہ پرووائڈ کرنے میں اہم کردار ادا کر سکے, جس کے لیے آپ یہاں پہ ایک واضح ثبوت ہے, واضح مثال ہیں آپ یہاں پہ. آپ کیونکہ معذرت کے ساتھ تھوڑا لمبا ہوگا سوال, اوورسیز پاکستانی ہمیشہ پیچھے اپنے ملک کی طرف دیکھتے ہیں محبت سے, پیار سے, لیکن آپ اس وقت گورنمنٹ کے ساتھ مل کے پروجیکٹ کافی کرتے ہیں. کیا اوورسیز کے لیے کوئی پروجیکٹس ہیں؟ جی, پہلی بات تو میں کہوں گا کہ یہ جو آپ کے سوال کا جو پہلا حصہ نا وہ ہے شعور اور معلومات. کہ دیکھیے پہلے حکومت وعدے کرتی تھی, دعوے کرتی تھی, لیکن جیسے جیسے معلومات کی رسائی بڑھی ہے, انفارمیشن فلو بڑھا ہے, اور جیسے جیسے اویئرنیس بڑھی ہے, تو لوگوں کو حقیقت سامنے آ گئی ہے. جو پردے تھے, جو نقاب تھے, وہ ہٹ گئے ہیں. تو اب لوگوں کے لیے فیصلہ کرنا آسان ہو گیا. یہ سیاست میں بھی ہو رہا ہے, یہ ڈیولپمنٹ میں بھی ہو رہا ہے, اور یہ باقی کام میں بھی ہو رہا ہے. ایک چیز چاہیے. دوسری بات ہے کہ الخدمت گورنمنٹ کے ساتھ کام نہیں کر رہی. الخدمت اس لیے کہ گورنمنٹ کے دیکھیں گورنمنٹ کا ایک ایکو سسٹم کچھ اور ہے. تو اچھا یہ ٹھیک ہے کہ الخدمت ایک این جی او ہے, الخدمت ملک کے قوانین کی پابند ہے, اور الخدمت ایک ذمہ دار اور سنجیدہ تنظیم ہے. وہ سارے کام کرے گی کہ جو ایک ذمہ دار شہری اور ادارے کو کرنا چاہیے, تو وہ تو ہم سارے کام کر رہے ہیں. لیکن ظاہر بات ہے ہم نے اپنے لیے ماڈل طے کیا ہے کہ بھئی جو ہماری پہلی کوشش ہوگی کہ ہم خود جو کر سکتے, اس لیے کہ اس میں ہمارا کنٹرول, اس میں ٹرانسپیرنسی, اور اس میں جو ہمارے ڈونر کا اعتماد زیادہ ہمیں حاصل ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے میں آپ سے کہوں گا کہ الخدمت جو ہے کہ گورنمنٹ کے ساتھ اس طرح کوئی پروجیکٹ نہیں کر رہی. البتہ ہم سمجھتے ہیں نا یہ گورنمنٹ ہماری ہے, ظاہر ہے ہم وہاں کے شہری ہیں, ہم وہاں کو ٹیکس دیتے ہیں. تو گورنمنٹ کے ساتھ مل کر اگر کوئی چیز بہتر ہو سکتی ہے کہ جس میں ہم مثال طور پہ اس وقت ہم بیرون ملک جو بھی کام کریں گے تو وہ گورنمنٹ کی اپروول سے کریں گے. آپ کو پتہ ہے باہر نہیں جا سکتے. ہم سری لنکا ابھی ہم نے ایک چارٹر جہاز بھیجا, زلزلہ وہاں آیا تھا, سارے گورنمنٹ کی اپروول کے ساتھ بھیجا ہے. اگر ہم جو ہے کہ طالب علموں کو, جو غزہ کے طالب علموں کو پڑھنے کے لیے پاکستان لے کر آ رہے ہیں, ان کی تعلیم مکمل کرنے کے لیے, تو ظاہر گورنمنٹ کی اپروول ہے, اس کے لیے میں آ رہے ہیں. تو ظاہر جہاں ہمیں ضرورت ہے اور جہاں لازم ہے وہ تو ہم کر رہے ہیں, لیکن باقی مقام خود کر رہے ہیں. اچھا جب صاحب, ابھی جو فنکشنل ہیں یا پائپ لائن میں ہیں, کون کون سے الخدمت کے پروجیکٹ چل رہے ہیں؟ دیکھیے اس وقت جو سب سے اہم ہے وہ تو یہ کہ پاکستان میں اس وقت دنیا کے ان ممالک میں ہے کہ جہاں نوجوانوں کی آبادی کا تناسب سب سے زیادہ ہے. یعنی 67% جو پرسنٹ آف دا پاپولیشن از بلو دا ایج آف 30. تو گویا پاکستان از دا موسٹ یوتھفل نیشن آف دی ورلڈ. یعنی دنیا کی نوجوان ترین قوم میں پاکستان کا شمار ہوتا ہے. ایشو یہ ہے کہ وہاں بچوں اور بچیوں کے لیے جابز نہیں ہیں. ڈگری بھی موجود ہے لیکن جابز نہیں ہے. تو اب ہم نے کہا کہ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ بھئی ہم ان کے لیے نوکریاں کریٹ کریں, یہ گورنمنٹ کا کام ہے. ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم ان کو شارٹ کورسز کے ذریعے, جس کو آپ کہتے ہیں فری لانسنگ, اور ہم ان کو انٹرنیشنل مارکیٹ تک رسائی دے رہے ہیں. کہ پہلی بات ہے کہ بچوں کو ٹریننگ دینا, ٹریننگ دے کر ان کی کنیکٹیوٹی کرنا تاکہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکے. تو ہم نے 3 مہینے سے لے کر 6 مہینے تک کے شارٹ کورسز وہ تلاش کیے ہیں کہ جو ان کو جلد از جلد پاؤں پر کھڑا کر سکے. تو گویا یہ ہمارا بنیادی کام ہے کہ ہم نوجوانوں کو انگیج کر رہے ہیں تاکہ وہ ملک کی معیشت میں حصہ ڈال سکے اور ان کے اندر فرسٹریشن ختم ہو. ایک بات. دوسرا کام ہم یہ کر رہے ہیں کہ پاکستان میں اتنی بڑی تعداد میں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہیں, ہم ان کو الخدمت کا والنٹیئر بنا رہے ہیں. ہم انہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ حتیٰ کہ وہ صاحب حیثیت بھی ہیں, تو ہم ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی سکل, آپ اپنی یوتھ, اس کا جو ہے کہ حصہ جو ہے کہ آپ اپنی قوم کو دیں, اور وہ ہمارے والنٹیئر بڑھے. کہیں پلانٹیشن, کہیں بلڈ ڈونیشنز, کہیں ڈیجیٹل جسے کہتے ہیں کہ ہمارے والنٹیئرز, کہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے مختلف نوعیت کے جو ہے کہ کہیں ٹائم والنٹیئرز. وہ طرح طرح کے کام ہیں جس وقت کر رہے ہیں. کہیں وہ کلچرل, کہیں وہ جو ہے کہ لٹریری ایکٹیویٹیز. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ نوجوانوں کو پورے پاکستان کی یونیورسٹیاں اور کالجز کے جہاں بڑی تعداد میں تر بتر موجود ہے, تو گویا یہ 2 کام. ایک تو میں نے آپ کو کہا کہ جو بنو قابل ہمارا پروگرام ہے کہ جو چینج میکر ہے, اور جو 3 سے 6 مہینے کے اندر بچوں کو اس قابل بنا سکتا ہے کہ وہ انٹرنیشنل مارکیٹ سے جڑ جائے, اپنے پیروں پر کھڑے ہو. اور دوسرا یہ کہ ان کو ہم جو والنٹیئرز بنائیں اور اس پورے کام میں اس پروسیس کا حصہ بنائیں. اچھا جاوید صاحب, جنرل سیکرٹری کسی بھی تنظیم کا مرکزی نقطہ, مرکزی کردار ہوتا ہے. آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آنے والے 10 سال میں الخدمت فاؤنڈیشن کس جگہ پہ کھڑی ہوگی؟ دیکھیے آنے والے 10 سال میں ہم ایک تو یہ کام کرنا چاہتے ہیں کہ الخدمت کو جو ہے ہم سسٹینیبلٹی کی طرف لے کر جائیں. اس وقت دنیا میں
ہر چیز کے متعلق بات ہو رہی کہ سسٹینیبل، ہاؤ ٹو بی اے سسٹینیبل. کوئی اکانومی ہے، کوئی بزنس ہے، کوئی ادارہ ہے، تو ہم الخدمت ادارہ کہ الخدمت بلا شبہ ڈونیشن لیتی ہے، اپنے لوگوں سے لیتی ہے، پاکستان سے لیتی ہے. تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ کیا ایسا وقت آ سکتا ہے کہ الخدمت کو ڈونیشن نہ بھی ملے تو بھی یہ چلتی رہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جس ملک کے پاس تیل ہے وہ یہ سوچ رہا ہے کہ اگر میرے پاس تیل نہیں رہے گا تو میں کیسے سروائیو کروں گا. جس ملک کے پاس زراعت ہے وہ یہ سوچتا ہے اگر 20 سال بعد زراعت نہیں رہے گی تو میں کیسے کروں گا. تو الخدمت بھی سوچتی ہے. تو ایک تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کو آپ کہتے ہیں سسٹینیبلٹی، جس کو ہم کہتے ہیں کہ اپنے سیلف ریلائنٹ، اپنے اوپر کھڑا کرنا، تو یہ ایک ہمارا. دوسرا آئی ٹی انٹرونشن، کہ اس وقت جو ہے کہ دنیا جو ہے کہ وہ آئی ٹی کے ذریعے اپنے پروسیس کو بہت تیز کر چکی ہے. الخدمت نے پچھلے سال تقریباً کوئی 2.5 کروڑ لوگوں کو سرو کیا ہے. یعنی ہمارے بینیفیشریز جو ہیں 2.5 کروڑ، یہ یورپ کے کئی ملکوں سے زیادہ ہے. یعنی سویڈن، ناروے اور ڈنمارک کی آبادی سے کم ہے. تو الخدمت نے صرف پاکستان کے اندر 2.5 کروڑ لوگوں کو سرو کیا ہے. پانی، تعلیم، قرضے، فلاں چیزیں جو ہے نا، یہ والی چیزیں. تو ہم یہ کیا کرنا چاہتے ہیں کہ آئی ٹی کے ذریعے سے ہم اپنی جسے کہتے ہیں کہ اس پورے ڈیٹے کو استعمال کرنا، ان کی رپورٹنگ، ان کی فلٹریشن اور یہ ان کا پوری آرگنائزیشن کو بہتر کرنا. تو یہ ہمارا اگلے 10 سال کا یعنی کہ آپ کے کہنے کا مطلب ہے، جو میں تھوڑا سا سمجھاؤں کہ اگلے آنے والے 10 سال میں الخدمت فاؤنڈیشن اپنی انڈسٹری بھی لگائے گی، جس میں لوگوں کو نوکریاں بھی ملیں گی، جس میں لوگوں کو آمدن بھی ارننگ ہوگی، اور اس پہ جو ہے وہ دیکھیں ایک چھوٹے دائرے میں الخدمت لوگوں کو پاؤں پر کھڑا تو کر رہی ہے، یہ تو بات ٹھیک ہے. لیکن دیکھیں نا، الخدمت این جی او ہے. دیکھیے یاد رکھیے کہ فلسفیکلی این جی او کبھی بھی گورنمنٹ کا متبادل نہیں ہو سکتی. این جی او کیا کام کرتی ہے، یہ پوری دنیا میں ہے. این جی او کرتی ہے، این جی او ماڈل کریٹ کرتی ہے، اور وہ ماڈل یہ کریٹ کرتی ہے کہ اگر ایک غیر حکومتی ادارہ محدود وسائل اور بجٹ کے اندر یہ کام کر سکتا ہے then why not گورنمنٹ. تو اس نتیجے میں گورنمنٹ کی اکاؤنٹیبلٹی اور گورنمنٹ کی جواب دہی میں اضافہ ہوتا ہے. یہ ہے این جی او کا کام. این جی او کا کام حکومتیں بنانا نہیں ہے، حکومتیں چلانا نہیں ہے، محکمے چلانا نہیں ہے. ہم مثال طور پہ میں کہتا ہوں نا، گورنمنٹ پاکستان کے پاس 50,000 سکول ہیں. الخدمت کیا کرتی ہے؟ الخدمت 10 سکول قائم کرتی ہے، اور الخدمت بتاتی ہے کہ دیکھو 10 سکول ہم اس طرح کامیابی سے چلا رہے ہیں. تو گورنمنٹ کی جس کے پاس اتنا زیادہ خزانہ ہے وہ یہ 50,000 کیوں نہیں چلا رہی؟ اور پھر گورنمنٹ یہ جاننے کی کوشش کرتی ہے کہ الخدمت کے پاس کون سی ٹیکنالوجی ہے، کون سی ڈیسیجن میکنگ ہے، جس کے مطابق جو ہے کہ وہ ایک نان گورنمنٹ کا سکول چلا رہی ہے. یہ کام ہے. یہ نہیں ہوگا کہ وہ 50,000 سکول ہم چلانا شروع کر دیں. آج آپ کا یہاں پہ آخری دن تھا، آپ کے 20 سے 22 دن یورپ کا جو وزٹ تھا. آپ اس کو کیسے انالائز کریں گے؟ پازیٹیو رہا، نیگیٹو دیکھیے رہا، الحمدللہ کامیاب رہا، بہت اچھا رہا؟ کیسے آپ انالائز کریں؟ دیکھیے وہ جو کہا جاتا ہے نا، حرکت میں برکت ہے، کہ جب آپ حرکت کرتے ہیں تو آپ کو بلیسنگ ملتی ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ظاہر یہ ہیکٹک تھا. ہم نے جو ہے کہ 7 دنوں کے اندر 21 دنوں کے اندر 7 کنٹریز، یعنی کہ 3 دن اوسطاً ہم نے کیا. اور اس میں ہمارے انٹرنیشنل ٹریولنگ کا مطلب ہے جہازوں کے سفر بھی تھے، ٹرینز کے سفر بھی تھے. تو الحمدللہ ایک تو ہمیں یہ حوصلہ ملا ہے کہ بھی پاکستانی پیشنیٹ ہے، وہ اپنے ملک کے متعلق پر امید ہے. یہ بات غلط ہے کہ وہ مایوس ہے. پہلی بات تو یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے انفارمیشن کا جسے کہتے ہیں کہ وہ لیول جو ہے کہ بہتر کیا ہے، کیونکہ وہ لوپ کا یعنی جو ہے کہ اس لیے کہ جب لوگوں کو بتایا جائے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے تو ان کے اعتماد میں اضافہ ہوتا ہے. تو یہ دوسری چیز ہے کہ جو ہمیں یہاں آ کر جو کہ ملی ہے. تیسری چیز ہے کہ ہمیں بہت اچھے آئیڈیاز ملے ہیں، اس لیے کہ یہ ترقی یافتہ دنیا ہے. یہاں انہوں نے اپنے بہتر ماڈلز بنائے ہوئے ہیں، گورننس کے ماڈلز بہتر ہیں، ان کے تعلیمی ماڈلز بہتر ہیں. تو یہاں ہمارے لوگ پروفیشنز بھی ہیں، اعلیٰ تعلیم یافتہ بھی ہیں، یونیورسٹی کے پروفیسر بھی ہیں، آئی ٹی ایکسپرٹس بھی موجود ہیں. تو گویا اس لحاظ سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم نے ان کو جو کیا. لیکن ایک کمی محسوس کرتے ہیں کہ ابھی بھی بہت بڑی آبادی ہے کہ جو ابھی ہم اس کو ٹیپ نہیں کر سکے. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جو ہمارے یہاں کے لوگ ہیں، فوکل پرسن ہیں، ہم ان تمام پاکستانیوں کو ممکن حد تک اپنے ساتھ رابطے میں کر لیں. جی بالکل، ہمارے ساتھ موجود تھے جنرل سیکرٹری الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان سید وقاص جعفری صاحب. اور ہمیں یہاں سے اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کسی اہم شخصیت کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.